اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں عاجز ترین بندہ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے۔ ہم بعض اوقات عجز کا معنی یہ لیتے ہیں کہ انسان کے اندر جسمانی طور پر کوئی ناتوانی پیدا ہو جائے، انسان جسمانی اعتبار سے جب ضعیف ہو جائے، کوئی کام انجام نہ دے سکے، ہم اس کو عاجز سمجھتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، عاجز ترین بندہ، ضعیف ترین بندہ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے۔ غور کیجئے کہ دعا کرنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ دعا کرنے کے لیے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے آپ کو پروردگار کی طرف متوجہ کر کے کچھ الفاظ کو جاری کرنا ہے۔ جو شخص یہ بھی نہ کر پائے، واقعاً اس سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرام قدر، شیطان جس چیز سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے وہ بندے اور رب کا ارتباط ہے، لہٰذا وہ ہمیں بار بار خوف دلاتا ہے، وہ بار بار ہمارے اندر مایوسی کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے جو واحد ہتھیار انسان کے پاس ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے، لہٰذا وہ واقعاً عاجز ترین بندہ ہوگا اور ناتوان ترین بندہ ہوگا جو دعا نہ کر سکے۔ یہ دعا ہی تو ہے جو کہ امید کی کرن انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، یہ دعا ہی ہے کہ جو انسان کے لیے وہ نعمات لے کر آتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر غور کیا جائے تو ہم مانگنے کی حیثیت میں ہم جانتے کیا ہیں، ہمیں معلوم کیا ہے، لہذا ہم بہت تھوڑا سا ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن پروردگار اس تھوڑے کے بدلے میں بھی ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمات کے لیے فرماتا ہے کہ اگر تم چاہو بھی کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی بھی میری نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے۔ تو جو پروردگار اتنا عطا کرنے والا ہے، اگر انسان اس سے بھی دعا نہ کر سکے تو واقعاً اس سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔